السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا چیپٹر 1 ہی کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی تک، اور ہمارا ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ اب وہ ریفارمز جو گورنمنٹ نے کنٹری کو مینیج کرنے کے لیے اچھے سے کی ہے۔ اب جو گورنمنٹ تھی نا، اب انہیں جو برٹش تھی اس ٹائم، تو اب جب پورا انڈیا برٹش کے رول کے اندر آ گیا نا، اب انہیں جو نیٹیوز تھے، جو انڈینس تھے، انہیں اب کچھ پاورز دینی تھی، ورنہ کچھ پرابلمس ہو رہی تھی نا۔ تو پھر انہوں نے کچھ لا انٹروڈیوس کروائے جنہیں ہم کہتے ہیں ایکٹس۔ سب سے پہلے ہوا 1861 میں، پھر 1892 میں، اینڈ دین 1909 میں، اور پھر ہوا 1919 میں۔ 4 ایکٹ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے ایک ٹائم ٹو ٹائم ہوا تھا، جس طرح پہلے 1861 میں، پھر کچھ ٹائم بعد دوسرا، تو اس طرح انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ اور پھر یہ ایکٹس تھوڑی سی چینجز ہوتی تھیں ہر ایکٹ میں، جو پہلا ایکٹ ہے اس سے تھوڑی چینجز دوسرے میں، پھر دوسرے سے تیسرے میں تھوڑی کہیں پر چینجز ہوتی تھی تھوڑی سی۔ اور جو ان ایکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہا تھا، جو رسپانسیبل تھا، وہ تھے دا ویکیوری آف انڈیا۔ اور اس کے علاوہ جو ان ایکٹس میں ہیلپ کر رہے تھے، ان کو مینیج کرنے میں وغیرہ، ایڈوائز دینے میں، وہ تھے سیکریٹری آف اسٹیٹ۔ اب میں آپ لوگوں کو ان ایکٹس کے بارے میں بتاؤں گی ون بائی ون۔ سب سے پہلے ہے انڈین کونسل ایکٹ 1861۔ اب 1861 میں یہ انڈین کونسل ایکٹ ہوا، جس میں یہ تھا کہ جو ویکیوریز ایگزیکٹو کونسل تھا، اسے کیبنٹ میں ٹرانسفارم کر دیا گیا تھا۔ اور جو یہ کیبنٹ تھی نا، یہ 6 لوگوں پر مشتمل تھی، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کا رسپانسیبل ایک ممبر ہوتا تھا۔ آپ اس طرح امیجن کریں، جیسے ملٹری ہو گیا، لا ہو گیا، فائنینس ہو گیا، پبلک ہو گیا، ریونیو، ہوم، یہ 6 ہم نے لے لی۔ اب 6 لوگ تھے تو ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوا، جیسے ملٹری کے لیے ایک الگ ممبر رسپانسیبل ہے، اینڈ ریونیو کے لیے ایک الگ، فائنینس کے لیے الگ، لا کے لیے الگ، پبلک ورک کے لیے الگ۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ میں آ گیا یہ ایکٹ، اس ایکٹ میں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا۔ اچھا، میں ادھر ایک ٹاپک ہے انڈین نیشنل کانگریس، میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں، ہم لوگ ویڈیو کی اینڈ میں پڑھیں گے، بیکاز میں چاہتی ہوں ہم لوگ جو سارے ایکٹس ہیں نا، ان کے بارے میں پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہم اس کو ویڈیو کی اینڈ میں پڑھ لیں گے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی انڈین کونسل ایکٹ کے بارے میں، جو سیکنڈ ہوا تھا 1892 میں جو ہوا تھا۔ تو اس کا جو اس میں یہ تھا کہ جو لوگ تھے انڈیا کے، جو لوکل لوگ تھے، وہ ویسٹرن ایجوکیشن کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایبلٹی آ چکی تھی کہ وہ اپنے لیے بول سکتے تھے، وہ کانفیڈنٹلی اپنا اوپینین سب کے سامنے رکھ سکتے تھے، اور ان کے اندر اپنا پولیٹک رائٹس کی بھی اویئرنیس آ چکی تھی۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے لیے آواز اٹھائی کہ ہمارے لوگ بھی جو لیجسلیٹو کونسل میں انوالو ہوں، جو لا میکنگ کوئی کمیونٹی تھی، اس کے اندر ہمارے لوگ بھی انوالو ہوں۔ تو پھر اس ایکٹ میں اس بات کو مانا گیا، گورنمنٹ نے پھر الاؤ کیا نان آفیشیل الیکٹڈ ممبرس کو۔ اس میں انڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا، کہ کچھ لوگ کوئی ایک سمجھیں کہ کچھ لوگ، سارے نہیں، چند امپورٹنٹ جو لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ بولتے تھے کہ ہمیں انہیں بنانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی تھی کیا ہمیں انہیں بنانا چاہیے یا پھر نہیں، یا پھر وہ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا تھا۔ اور جو لیجسلیٹو کونسل کے لوگ ہوتے تھے ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ یہ گورنمنٹ سے ایک لمٹ میں کوشچننگ کر سکتے تھے، بٹ زیادہ نہیں۔ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پر، منٹو مورلے ریفارمز۔ اور یہ ہوا تھا 1909 میں، اور یہ اس میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں کے اندر پولیٹک اویئرنیس آ رہی تھی، ایک تو ویسٹرن ایجوکیشن کی وجہ سے، ویسٹرن اسٹائل کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اور دوسرا جو ریزن تھا جو منٹو مورلے ریفارم میں ریزن مینشن کیا گیا، وہ یہ تھا دا انڈین نیشنل کانگریس اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ، ان دونوں پارٹیز کی وجہ سے لوگوں کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس آ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے جو ہندوز اور مسلمس تھے جو انڈینس تھے، ان لوگوں نے اپنے اوپینینس کو لوگوں گورنمنٹ تک پہنچایا سکسیزفلی، انہوں نے اپنی آواز اٹھانا شروع کر دی اس ریفارم سے۔ اور پھر جو دا انڈین ایکٹ آف
1909 ہے نا، ہم اس کو منٹو مورلے ریفارم کہتے ہیں. مطلب یہ ہے ہمارا تھرڈ ایکٹ، انڈین کونسل ایکٹ تھرڈ، جو 1909 میں ہوا. اچھا، جو اب یہ منٹو مورلے ریفارم تھا نا، اس کے اندر 60 انڈینس ریپریزنٹیو تھے، جن میں سے جو 37 تھے وہ آفیشیل تھے، مطلب آفیشیلی سلیکٹڈ ہوئے تھے، اور جو 23 تھے وہ نان آفیشیل ممبرس تھے. اور اس کے بعد نا اس ریفارم میں یہ ہوا تھا کہ مسلمس کی مطلب سب کی تھی اسے یہ ڈیمانڈ تو کہ نا سیپریٹ الیکٹوریٹ، مطلب کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ایک ایسا سسٹم تھا جس میں یہ تھا کہ نا جیسے کوئی سیٹ ہے وہ مسلمس کے لیے تو مسلمس ہی ووٹ کر سکتے ہیں، اور کوئی سیٹ ہے جو انڈینس ہندوز کے لیے تو وہ وہاں پر صرف ہندوز ہی ووٹ کر سکتے ہیں، مسلمس نہیں کریں گے. یہ مطلب سیپریٹ الیکٹوریٹ کا یہ ہوا تھا. پھر اس کی ڈیمانڈ مسلمس نے کی تھی، پھر جو ایکسیپٹیڈ ہوئی تھی 1909 کی ریفارم میں. اچھا، اب یہ لاسٹ ایکٹ ہے ہمارے پاس، وہ ہے مونٹیگو چیمبرفورڈ ریفارمز، جو 1919 میں ہوا تھا. اچھا، جو ایڈورڈ مونٹیگو تھے انہوں نے ریپلیس کر دیا مسٹر چیمبرلین کو ایز اے سیکرٹری آف انڈیا. اور پھر نا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا لوکل جو لوگ تھے انہیں یہ اتھارٹی دی کہ وہ گورنمنٹ افیئرس میں بول سکتے ہیں. ریزن یہ تھا کہ انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا تھا World War I کی، ان کی کنٹریبیوشنس انہوں نے دی تھیں. So that's why he gave them authority. اچھا، اب اس کے آگے ہے، اور ان پرپوزلس کی وجہ سے مونٹیگو جو تھے وہ سیکرٹری اسٹیٹ تھے، تو یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، مطلب اس ریزن کی وجہ سے، ورلڈ وار کی وجہ سے انہوں نے مونٹیگو نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں اتھارٹی ملنی چاہیے. اور اس کے بعد جو چیمبرفورڈ جو ایز اے ویکیوری، مطلب جو ویکیوری تھے، اور وہ نا گورنمنٹ بن گئے انڈین ایکٹ کے. اور اسی وجہ سے یہ جو ایکٹ ہے، جو لاسٹ ایکٹ ہے فورتھ، اس کو ہم کہتے ہیں مونٹیگو چیمبرفورڈ ریفارم. اچھا، اس ایکٹ میں نا ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا ڈرل پاور کا، جسے ڈائرچی کہتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ڈائرچی کی میں آپ کو ایزی میننگ بتاتی ہوں، مطلب کہ دو گروپ جو اپنی پاور شیئر کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں اس کو سمجھاتی ہوں اس میں ہوا کیا تھا. اب اس میں یہ ہوا تھا کہ نا جو ایک پروونس ہے نا، اس میں جیسے پنجاب لے لیتے ہیں. اب پنجاب میں نا جیسے گورنمنٹ دو بنا دی گئی تھی، جو مین امپورٹنٹ کام تھے نا، جیسے کہ پولیس، فائنینس، لا، یہ ساری چیزیں برٹش گورنمنٹ سنبھال رہی تھی. اس کے بعد نا دوسری گورنمنٹ بنا لی گئی جو نا کم امپورٹنٹ چیزیں، جیسے ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ریلیٹڈ کچھ، ایگریکلچر، دیز تھنگس نا جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کم امپورٹنٹ ہے، بٹ وہ تو زیادہ ہو گئی نا، جیسے ملٹری وغیرہ یہ سب کچھ برٹش خود سنبھال رہی تھی. تو اس طرح مونٹیگو چیمبرفورڈ جو ریفارم تھا اس میں یہ بھی ہوا تھا. پہلا تو یہ ہوا تھا کہ انہیں اتھارٹی دی گئی تھی، اور کس ٹائپ کی اتھارٹی وہ اس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اور اس کے بعد یہاں پر ہے ٹائم لائن آپ لوگ خود ہی ریڈ کر لیجیے گا. یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو ریپیٹیڈ ہیں، تو آپ لوگ ایک بار ریڈ کر لیجیے. اچھا، جو ایک ٹاپک تھا ہم نے جو چھوڑا تھا تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. انڈین نیشنل کانگریس جو 1885 میں ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا کہ جو برٹش تھے انہوں نے ریئلائز کیا کہ سب کانٹیننٹ میں نا پولیٹیکل انریسٹ بہت زیادہ ہے، مطلب کہ لوگ پالیٹکس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب. تو پھر نا انہوں نے لوگوں کو نا ایک پولیٹیکل فارم لوکل لوگوں کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. اور پھر نا ایک نا کمیونٹی بنائی گئی تھی جس کے جو لیڈر تھے وہ تھے A.O. ہومے. آئی ڈونٹ نو میں نے صحیح پروناؤنس کیا ہے یا پھر نہیں. سو یہ پوری ارینجمنٹس کو دیکھتے تھے، جن کا کام یہ تھا کہ نا یہ کمیونٹی اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ جو لوگوں کے مسئلے ہیں نا وہ اس کمیونٹی کو پتہ چل سکیں. اور لوگ مطلب اس طرح کرتے ہیں، جیسے کوئی گروپ ہے، جیسے مسلمان ہے تو وہ اپنے کسی ایک ممبر کو بھیجتے تھے، اپنی پرابلمس بتاتے تھے سب اپنی، اور پھر وہ آ کر اس کمیونٹی کے جو لیڈر تھے یا پھر اس کمیونٹی کے کوئی اندر لوگ وغیرہ ہوں گے تو پھر انہیں وہ بتائی جاتی تھیں. اور لیکن نا پہلے تو یہ پورا صحیح چل رہا تھا، صحیح سے سب کچھ چل رہا تھا. لوگ جو لیڈرشپ کے اندر جن کے ہو رہا تھا یہ پوری کمیونٹی کی ارینجمنٹ سنبھال رہے تھے، انہیں آ کے سب اپنی پرابلمس بتا دیتے تھے، کوئی ایک ممبر آ کے بتا دیتا تھا. بٹ
پھر نا کیا ہوا کہ یہ جسٹ نا یہ جو چیزیں یہ جسٹ لائک ہندوز جو تھے نا انہیں ریپرزینٹ کرنے لگی، نہ کہ مسلمس اور یا اور انڈینس کو. پھر یہ جسٹ ہندو ریپرزینٹیو پارٹی بن گئی. آئی ہوپ یو لو دس ویڈیو اینڈ یہ ہمارا فائنلی چیپٹر 1 کمپلیٹ ہوا ہسٹری کا. اینڈ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. سو اللہ حافظ.